محمد وآل محمد کا خالق اللہ آج کی اس خوشی کے صدقہ میں آپ کو اور میرے بانیان کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ چونکہ جو آج کی خوشی ہے یہ کسی بندے کے گھر میں نہیں ہے۔ کیا بات ہے سرگودا تو میں کتنے سلام کروں ان کو، کتنے حسین سماعتوں کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہاں، آج کی خوشی اللہ کے گھر میں ہے، تو جب سردار کے گھر میں، مالک کے گھر میں خوشی ہو تو ہمیں خیرات مانگ ہی، اور بسم اللہ جی، خیرات مانگ ہی لینی چاہیے۔ تو حکم کی تعمیل ہوگی، وعدہ وفا ہو گیا، آج کی اس خوشی میں میرا بھی نام شامل ہو گیا۔ بات شروع کرتے ہیں۔ سرگودے کی مٹی سے میں بڑا واقف ہوں، تمہاری سماعتوں کو میں بڑا بہتر جانتا ہوں، اسی لیے یہ بات شروع کی ہے کہ مجھے قیمت یہاں ملے گی۔ سورۃ یونس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ارشاد ربوبیت اور حبیب، یاد کرو اس وقت کو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، حبیب جب ہم نے موسیٰ پر اور اس کے بھائی ہارون پر وحی کی تھی۔ کیا بات ہے قبلہ، جو ہاتھ بزرگوں کے بلند ہو گئے نا، ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا، پھر سرگودے کی مٹی کا مجھے سلام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 3-4 سال سے میں جناب کی نوکری کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ میرے خیال میں جب سے میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں، جشن کی کیفیت سے، اس جشن کی محفل سے میرا پہلی دفعہ خطاب ہے۔ مجالس سے کثرت سے خطاب ہوا ہے، تو آج جشن میں چیک کرتے ہیں کہ سرگودے کا معیار کتنا ہے۔ ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور اس کے بھائی ہارون پر۔ پہلے تو 13 رجب والے دن قرآن کی زبان سے یہ فیصلہ ہو گیا آج کہ وحی صرف نبی پہ نہیں ہوتی، اس کے وصی پہ بھی ہوتی۔ ہاتھ جڑا بلند پہ ہوتا ملک جو چاہے دری، جی 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 مولا شفا دے، میں نے مولا اولاد نرین عطا فرمائے۔ جو ہاتھ آج کے دن بلند ہو رہا ہے وہ ہاتھ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ سید آپ پہ راز، جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی 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 جی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور اس کے بھائی ہارون پہ۔ پھر یہاں بھی فیصلہ ہے، دعا کرنا جی، کہ وحی اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں کی، ہم نے کی۔ سرگودے دی کیا بات ہے، جو ہاتھ آج نہیں پھیلے گا اللہ جانے کب مانگے گا وہ ہاتھ خیرات۔ اللہ نے یہ نہیں کہا حیدری، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے وحی کی، او ہے نا ہم نے وحی کی۔ اس ہم پہ بات شروع کر دیں تو پھر سارا دن میں ہی کھڑا رہوں، پھر اس ہم کی تفصیل میں چلے جائیں تو نہ جناب تم رہے نہ ہم رہے۔ یا علی یا علی، ایک ہاتھ بھی اس جملے کی تفسیر پہ نیچے رہ گیا، پھر وہ ہاتھ جشن منانے نہیں آیا، میرے خیال میں میرے بھائی ملک صاحب کو منہ دکھانے آیا ہے کہ بھائی اسی تیری مجلس سے محفل چاہیں بس ہاڑے تے راضی رہیں، جو خریدار بیٹھو جاگنا۔ تیرے صادق امام سے پوچھا کہ مولا اللہ لفظ ہم کب استعمال کرتا ہے؟ فرمایا جب ہم میں سے کوئی ایک اس کے کام میں شریک ہوتا ہے۔ حلالی دہا تجھا ہے دری، جیو پہ صحیح، جشن کا حق ہی ہے یہ پیر محسن صاحب ملک صاحب، جشن کا جی بھائی جان حیدری، جی امبر جی وہ قبلہ 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 ملک جی سلام پہ کرنا جی۔ کیا خوبصورت روحانیت اور نورانیت کا ماحول ہے، بسم اللہ جی، کیسے کیسے عظیم لوگوں کی میرے دائیں سید بسم اللہ۔ ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور اس کے بھائی ہارون پر۔ کیا وحی کی؟ اے موسیٰ تو اپنے گھر کو انت بوا لقومکما وجعلنا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، ہم نے وحی کی کہ اے موسیٰ تو اپنے گھر کو، اے ہارون تو اپنے گھر کو اپنی قوم کا قبلہ قرار دو۔ جو پہنچ گئے تمہاری کیا بات ہے، انجائی کر لینا جی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ہاتھ اچھے حیدری۔ اے موسیٰ، سیدزادہ میں کیا کروں، بات بڑی خوبصورت ہے اور زماتیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، بچے بھی مسکرا رہے ہیں تو ان کو سمجھ آ رہی ہے تو مسکرا رہے ہیں نا، کیونکہ یہ تیری میری جو سکول کالج یونیورسٹی ہے نا، یہاں پر درجے ہیں کہ یہ پریپ ہے، یہ پہلی ہے، یہ کچی ہے، یہ پکی ہے، یہ حسین کی اسکول میں کالج میں درس گاہ میں درجہ نہیں ہے،
جو 10 سال کے بچے کا معیار ہے وہی 80 سال والے بزرگ کا معیار ہے. یا 80 سال والا بھی سمجھ رہا ہے تو میرے 10 سال والے بچے بھی سمجھ رہے ہیں. موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ تو اپنے گھر کو، اے ہارون تو اپنے گھر کو قوم کا قبلہ قرار دے. پروردگار چومنے چاٹنے والا قبلہ کہ جسے چوما جائے چاٹا جائے، لگا دے نہیں یقیم الصلاۃ، جس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی جائے. موسیٰ کا گھر بھی قوم کے لیے قبلہ. آپ جی میں کہ ہارون کا گھر بھی مولا پتر عطا کرنے آج سرکار ابو طالب دی جولی دے صدقے میں نے مسجد سے آکھیا تھا سکینہ لے کے جاؤ گے. ہارون کا گھر بھی قوم کا قبلہ، اور عام قبلہ نہیں جس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی جائے. کیا موسیٰ کے دور میں کوئی قبلہ نہیں تھا؟ چپ نہ کرنا، تھا نا. تو پھر موسیٰ کا گھر قبلہ کی موجودگی میں قبلہ. 1 2 3 4 آپ کے ہاتھ کو نہیں گنوں گا، آپ کے ہاتھ بزرگوں کے ہاتھ ہیں، یہ مجھے دعا کے لیے اٹھے ہیں. جنہیں جوانا نہیں چاہے تو اسے چنگا نہیں کیتا میرے نام. بچے جاگنا میرے بیٹے. موسیٰ کا گھر قبلہ کی موجودگی میں قبلہ. یا تو 73 فرقے کے علماء مل کر سورت یونس سے آیت کو نکالو. نکالنے کا نام ہے تو میرا مجمع بھی چپ کر گیا. اتنا خوف زدہ کام ہے کہ مجمع پہ سکتہ طاری ہو گیا. مشکل کام ہے نا. اب جو بندہ نہ بولے پھر یا علی مدد. مشکل کام ہے. آیت کون نکالے؟ نہیں نکال سکتے تو پھر حدیث کی کتابوں سے ایک حدیث مصطفیٰ کو نکالو کہ رسول نے علی کو دیکھ کے فرمایا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. یا علی تو جیو میرے چندہ میرے بیٹے جڑا ہاتھ نہیں پہ چودہ ہے دری. جی وہ یا علی تو میرے ساتھ ویسے ہے جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون تھا. دعا کرنا جی. موسیٰ کے ساتھ ہارون تھا. ایک اور حدیث ہے تمہارے رسول کی 73 فرقے کی کتابوں میں نہ ہو میں زبان کاٹ کے سرگودے کتوں کو پھینکوں 13 رجب والے دن لوگ دھمالے ڈالے میں گونگے پن کا جشن مناؤں. کہ کیا فائدہ اس زبان کا جو ممبر پہ جھوٹ بولے. سرکار مصطفیٰ فرماتے اگر موسیٰ اس زمانے میں ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، بس میرا امتی ہوتا. دکھ لگیا اس بندے تے جڑا جشن وچ آیا بھی ہے، گھروں سفر کیتا بھی ہے، جیب وچ 50-100 لایا بھی ہے، پھر خیرات لیے بغیر ٹر جائے تو فائدہ کوئی نہ جی. رسول فرماتے ہیں اگر موسیٰ اس زمانے میں ہوتا تو بس میرا امتی ہوتا اور کچھ نہ ہوتا. اتنا مجمع نہیں ملک صاحب جتنا میں تمہاری محبت میں تیرے مجمع کو پھیپھڑا دینے لگا ہوں. اگر محمد کا امتی ہوتا تو علی کا موالی ہوتا، کیونکہ من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر محمد آدم کا مولا ہے تو علی بھی آدم کا مولا ہے. محمد موسیٰ کا مولا ہے تو علی بھی موسیٰ کا مولا ہے. جا سرگودے کے مولویوں سے کہنا جعفر جتوئی تمہارے محلات کو آگ لگا کے چلا گیا ہے. جب موالی ہے موسیٰ علی کا تو موالی کا گھر قبلہ ہو سکتا ہے، مولا کا گھر قبلہ نہیں. جڑا علی دا کھانا ہے ہاتھ اچھے ہے دری حلیم. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اچھے ہاتھ ہے دری. مہربانی جی، مہربانی ملک جی، یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہوں. 13 رجب والے دن تمہیں دعا دے رہا ہوں. جو ہاتھ ولایت علی کے سلام کے لیے بلند ہو رہے ہیں یہ دعائیں قبول کر کے جائیں. جو بیمار ہیں شفا پائیں، جو بے اولاد ہیں اولاد پائیں، جو بے روزگار ہیں رزق پائیں. اگر موالی کا گھر قبلہ ہو سکتا ہے تو مولا کا گھر نہیں. چلو آسان بات کریں یہ بچے سمجھیں. جس اب ہے اشارہ جو 13 رجب جس کے ذہن میں ہے اس کے لیے میرا اشارہ قابل قبول ہے. اور جس گھر میں علی نے صرف 3 راتیں گزاری اسے سجدے کرتے ہو، اور جس گھر میں پوری زندگی گزاری. شاباش. اچھے لگے ہیں یہ بچے مجھے، کتنے اچھے لگے ہیں یہ چاند. ہاں 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 ہاں. کعبے میں 3 راتیں گزاری.
آ رہی نا؟ آیت پڑھو قرآن کی. اللہ کہہ رہے ہیں جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا. حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اس کعبے کو ثواب کے قابل بنایا. اس کا مطلب ہے حیدری. یہ بچے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ انکل جعفر جی بیٹا یہ آج یہ کیمرے لگے ہیں، یہ جھنڈیاں لگی ہیں، یہ آپ آئے ہیں، یہ مومنین آئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے جی؟ بیٹے آج جشن ہے مولا کا. اس کا مطلب ہے امام بارگاہ قصر القائم پہلے تھا، جشن نہ تھا. مشکل بات پہ بولا کرو، خطیب کا دل لگ جاتا ہے، خطیب کا دل لگ جاتا ہے. اس کا مطلب اللہ کہتے ہیں حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اس کعبے کو ثواب کے قابل بنایا. اس کا مطلب ہے کعبہ پہلے تھا، ثواب کے قابل نہ تھا. عزت والا گھر تھا، ثواب کے قابل نہ تھا. بلند مکان تھا، ثواب کے قابل نہ تھا. 13 رجب والے دن بھی میں نے جھوٹ بولنا ہے تو مجھے کیا فائدہ اتنے اچھا مجمع کے سامنے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو مجمع قرآن کی آیت کے ترجمے پہ دھمالے ڈالتا ہے مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے قرآن کے چھٹے صادق امام سے پوچھا گیا مولا اللہ کا گھر ثواب کے قابل کب بنا؟ فرمایا جب اس گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹے نے 3 راتیں گزاری. تو کعبہ ثواب کے قابل بنا ہے علی کی وجہ سے. اب یا تو کان بند کرو یا پھر دل کی کھڑکی کو توڑو تاکہ جعفر جتوئی ولایت علی کا کوئی جوہر تمہارے جگر کے اندر رکھ جائے. ہاتھ بلند نہ ہو تو آج ہاتھ کے ظلم کی معافی مانگی ضرور. کعبہ پہلے تھا، ثواب کے قابل بنا ہے علی کی وجہ سے. بے وقوف نمازی ہو ماتھے کے محراب پہ گھمنڈ کر کے علی کو سوچنے والے بے وقوف نمازی ہو. جب اللہ کا گھر علی کے بغیر ثواب کے قابل نہیں، تیری نماز علی کے بغیر. جڑا علی دا کھانا ہاتھ اچھے ہے جی 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 علی سارے مہربانی. اچھا بولو حیدری. تھک تو نہیں گئے ہو؟ کہو تو چھوڑ دوں اب میں، مجھے بہت جلدی ہے تمہارے سے. اچھا جی اچھا جی اچھا جی ٹھیک ہے. جس گھر میں علی نے 3 راتیں گزاری اسے سجدے، اور جس گھر میں زندگی گزاری. ایک بات کروں جی، سارے بندے داد نہ بھی دیں گے تو چند بزرگی مجھے مسکرا پڑے نا میرے ساتھ تجھے میری مغفرت ہے. نوجوان شاید پہنچ جائیں تو پھر کیا بات ہے. سورۃ نور میں اللہ کہتے ہیں اس گھر کی تعظیم کرو جس گھر میں میری توحید کا نمونہ رہتا ہے. سمجھ نہیں ہے جناب کو؟ جسے آ گئی ہے وہ تو پہنچ گئے نا. حیدری جس گھر میں میری توحید کی مسل رہتی ہے. اس گھر کی دیواروں کو مت دیکھا کرو، اس گھر کے برتنوں کو مت دیکھا کرو. اگر اس گھر میں کبھی داخلے کی اجازت ملے تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو. توحید میری توحید کا نمونہ. یہ نمونے کی سمجھ نہیں اس لیے داد نہیں دی. ہاں 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 میں بتاتا ہوں. مثلا آپ 1000 من گندم خریدنا چاہتے ہیں، منڈی میں فون کریں گے مجھے 1000 من گندم چاہیے جی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس موجود ہے. کیسی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنا ملازم بھیج رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں سیمپل بھیج رہے ہیں، وہ چیک کر لیں. تو 1 کلو گندم وہ ملازم لے کے آ گیا آپ کے پاس. آپ نے یوں دے کر کہا ٹھیک ہے، یوں پھینک دیا. اس نے جا کے منڈی کے مالک کو بتایا کہ انہوں نے چیک تو کیا ہے جی لیکن پھینک دیا ہے. اس نے کہا کہ یار جو میں نے 1 کلو بھیجی تھی نا 1000 من اس جیسی تھی جس نے نمونے کی عزت نہیں کی. 1 2 3 4 5 ہاتھ پہلے چاہ لیندے تو گل اچھی سی نا، میں مطمئن ہو جاتا، میں اگلی بات نکال لیتا اندر سے. ٹھیک ہے نا جی. توحید کا نمونہ رہتا ہے جاگنا. تو جس گھر میں 3 راتیں گزاری، جب میں زیارات پر گیا نا تو کوفہ میں حضرت امیر المومنین کا گھر آج بھی موجود ہے. وہاں مومنین زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو ہمارے قافلے کے ساتھ ایک سندھی قافلہ مل گیا تو اس میں 2 سندھی عالم تھے.
بات بڑی خوبصورت ہے، ہاتھ تھلے نہ کرنا. خانہ امیر المومنین کی زیارت کرتے رہے باہر نکل آئے. ہے ایک لفظ اللہ کرے سرگودہ قیمت دے. وہ سندھی عالم مجھے کہتے بھی تو پریشان کیوں ہے، کیا تجھے لطف نہیں آیا علی کے گھر کی زیارت کر کے؟ میں کہ یار ایک بات میں سوچ رہا ہوں کہ علی کے گھر میں سب کچھ ہے، بیت الخلا نہیں ہے. داد تھوڑی ہے جناب، ہاتھ چاوڑتے کو ٹائم نہیں لگتا علی کو سلام کرتے ہوئے. جی یہاں تو مولوی کے چباڑے بند ہو رہے ہیں، تیرے چباڑے کیوں بند ہو گئے؟ علی کے گھر میں یہ حسن کا حجرہ، یہ حسین کا حجرہ، یہ علی کا حجرہ، یہ مخدومہ کا حجرہ، یہ سرکہ عباس کا حجرہ، یہ فلاں معصوم کا حجرہ، یہ راستہ، یہ کنواں، یہ غسل کی جگہ، یہ تختہ، یہ باغیچہ، یہ بطخے، وہ مسجد کا دروازہ. پورے گھر میں بیت الخلا نہیں ہے. پتہ نہیں وہ بندہ کیوں آیا ہے کسر القائم میں جس کے دل میں علی دھڑکتا ہی نہیں ہے. مولوی کہتے ہو سکتا ہے جی گورنمنٹ آف عراق نے گرا دیے ہوں. اور میں کہ علی کے گھر میں کھڑے ہو کے تو علی کو نہ بھونک. چلو یہاں تو گرا دیے گئے، وہ جو کعبے میں علی کی ماں 3 دن رہی ہے وہاں تو کوئی بیت جی سلام کرا اس بزرگ نوجوان حیدری. اللہ اکبر. آپ سلامت رہے کہ یہ معرفت سلامت رہے کہ. ہاتھ اچھا جی. دیکھو میری علمی ذمہ داری ہے اسی موضوع پہ بات کرنا. وہ میں کرنا چاہوں گا چاہے آپ داد تھوڑی دیں زیادہ دیں، میں سے ہٹ نہیں سکوں گا نا، کیونکہ آج کا دن مجبور کر رہے ہیں مجھے. جی یہ کعبہ ہے. کعبے سے پہلے زمین پر چھپر بھی نہیں ہے. پہلا گھر جو زمین پر ہے وہ کعبہ ہے. پروردگار تو لامکان ہے، تجھے گھر کی ضرورت ہی نہیں. یہ زمین پہ گھر کیوں بنوایا ہے اپنا؟ اللہ کہتے ہیں 4 کاموں کے لیے میں نے کعبہ بنایا ہے. توجہ، بات کی قیمت ملنی چاہیے. 4 کاموں کے لیے. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. والراکعین، رکوع کرنے والوں کے لیے. والساجدین، سجدہ کرنے والوں کے لیے. والمعتکفین، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے. کام ہیں 4 جن کے لیے کعبہ زمین پہ بنا. طواف کے لیے، رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے. ان میں 3 کام کعبے سے باہر ہوتے ہیں. ایک کام کعبے میں ہوتا ہے. طواف کعبے سے باہر، رکوع کعبے سے باہر، سجدہ کعبے سے باہر. اعتکاف واحد عمل ہے جو باہر نہیں کعبے میں ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ بندہ کیوں نہیں داد دے گا جو تھکا ہوا نہیں ہوگا. مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے تم نہیں، مجھے 30 گھنٹے ہو گئے مسلسل جاگتے ہوئے. میری تھکاوٹ نہیں ہے، تمہارے چہرے پر اللہ جانے تھکاوٹ کے آثار کیوں آ گئے. اعتکاف ہے کعبے میں. اور شیعہ سنی دونوں فقیہ اور مجتہد اس بات پر متفق ہیں کہ اعتکاف کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں. نہ علی کی ماں سے پہلے یہ شرف کسی کو ملا ہے. واہ 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 سرگودا، واہ واہ میرے بچے، واہ سلامت رہو یہ جوان جن کے ہاتھ بلند ہو. حیدری، نہ علی کی ماں سے پہلے یہ شرف کسی کو حاصل ہے، نہ علی کی ماں کے بعد. اعتکاف میں بیٹھنے کا جو شرف ہے کعبے میں، وہ صرف جناب فاطمہ بنت اسد کا ہے. میرے پاس کتاب نہ ہو میں کیوں پڑھوں، نہ دکھاؤں میرا ابا نہیں، جو دیکھ کے نہ مانے اپنا ڈھونڈے. فارسی کے ایک شاعر نے، تو اتنی قیمت مجھے دے نہیں رہا، تو بالکل پیچھے رہ گیا ہے، میں تم سے آگے نکل گیا ہوں. تو نے قیمت دینا بند کر دیا، پتہ نہیں حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا کہ پریشان ہو گیا، یہ مجھے علم میں نہیں ہے، لیکن میرے قریب آ تھوڑا سا. وہ فارسی کے ایک شعر نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو سلام کیا ہے. وہ کہتے بی بی کیا شان ہے تیری کہ تو لم یلد ہے، تیری اولاد لم یولد ہے. کیا مطلب؟ بی بی نہ تو نے کسی کو پیدا کیا ہے. یہ قیمت بنتی ہے سرگودے میں. ہاں بس بلاؤ میرے بعد جس نے پڑھنا ہے، ہم چلیں بھائی، مجھے تو ویسے بہت جلدی ہے. ہاں جہاں نہ خریدا جائے. بی بی تورے بیٹے پیدا ہی نہیں ہوئے، نہ تو نے کسی کو جنم دیا، نہ تیرے بیٹے پیدا ہوئے. صرف علی نازل نہیں ہوا، حمزہ بھی، جناب جعفر بھی نازل ہوا ہے، طالب بھی نازل ہوا ہے، عقیل بھی نازل ہوا ہے. جی یہی تو وجہ ہے کہ مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند ہیں، صرف 2 دروازے کھلے ہیں. ایک علی کا
دوسرا نبی کا۔ محمد کے سامنے بڑے بڑے لوگوں نے اعتراض کیا، جی علی کا دروازہ کھلا ہے ہمارے بند کیوں ہے، علی کا دروازہ کھلا ہے ہمارے بند کیوں ہے، علی کا دروازہ کھلا ہے ہمارے بند کیوں ہے۔ بندے کے دل میں علی دھڑکتا ہو، بندہ نہ بولے یہ زمین پہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عزت شبیر کی قسم، امام غزالی کہتے ہیں محمد کے سرخ چہرہ پر سرخی جلال چھا گئی۔ حسنین کے نانا دیکھ کر کہتے چپ کرو، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے حبیب جن کے بچوں نے نطفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے بند کر، اور جس کے بیٹوں نے نازل ہونا ہے ان کے دروازے کھول۔ شاباش، یہ ہاتھ جو بلند ہے یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو، یہ جو ہاتھ علی کے سلام کے لئے اٹھے ہیں، حلالی دا ہاتھ اچھا ہے دری۔ مہربانی سید، مہربانی مہربانی مہربانی، بسم اللہ، ہاتھ اچھا۔ جی 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 جی، ورنہ آیت پڑھو آیت پڑھو آیت پڑھو۔ مریم بیت المقدس کے محراب میں رہتی تھی۔ تھوڑا سا وقت دیں، مجھے مدد کرنا میری۔ قرآن کہتا ہے جب عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو اللہ نے مریم سے کہا اخرجی ھذا بیت العبادت ہے، ہاں لا بیت الولادت ہے، نکل یہاں سے، یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں۔ آنے والا بیٹا بھی نطفے سے پاک ہے۔ شاباش، یہ جوان بول پڑے میرے، آنے والا بیٹا ملک صاحب نطفے سے پاک ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے دری، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ کن کی پیداوار ہے۔ مجھے خود کو لطف آ رہا ہے، آپ نہ لیں۔ اس کی ماں سے کہتا ہے اللہ نکل، میں یہاں کسی کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ درد ذہ مریم کو کھجوروں کے جھنڈ تک لے گیا، پھر عیسیٰ دنیا میں آیا۔ پروردگار مریم کو نکال کے سورت مریم میں آیت بھیج کے یہ تو نے فیصلہ دے دیا کہ میں قیامت تک کسی بھی مائی کے لال کو عبادت خانے میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ ایک ماں کو میں بھی جانتا ہوں جو بیٹھی سسرال تھی، اسے بلایا۔ بزرگاں دے ہاتھاں دی خیر ہے، جوان میرے ہاتھ بلند فرمایا جے۔ مریم کو نکالا کیوں؟ علی کی ماں کو بلایا کیوں؟ یہ تیرا قانون نہیں ٹوٹ گیا؟ قرآن میں تو نے حکم دیا میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن، خدا کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ علی کی ماں کو بلانے سے میرا قانون ٹوٹا نہیں، پختہ ہوا ہے۔ میرا قانون یہ تھا کہ میں کسی مائی کے لال کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ تو نے دیکھا نہیں، جس کے بچے نے پیدا ہونا تھا اس کی ماں کو نکالا، اور جس کے بیٹے نے نازل ہونا تھا اس کی ماں کو بلا۔ اچھات حلالی دا حیدری، واہ 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 واہ، جی 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 جی، کلندر جی 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 جی، کعبے کی تاریخ ہے نا جی، یہ اعتکاف میں مدت 3 دن ہے۔ اب اس جملے پر میں زور نہیں لگاؤں گا، آپ داد نہ دیں گے اور کیا کریں گے، میں نہیں لگا سکتا، جملے میں لطف پڑا ہے۔ مرد کو حکم ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھے تو مسجد میں بیٹھے، عورت کو حکم ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے۔ ہائے 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 ہائے، سرگودا کیا بات ہے تیرے سمجھ دی، جی جی میرا چند کیا بات ہے، جو پہنچ گیا اس کو ذات سمجھا تو ہی میرے نال بول پہ، کوئی گل نہیں۔ عورت کو حکم ہے، بابا کہا کہ شاہ جی ضمانت چاہیے مجھے مجمع کی، جتنا میرا حق بنے اتنی مجھے قیمت چاہیے، ورنہ یا علی مدد۔ عورت کو حکم ہے کہ اپنے گھر بیٹھے۔ یہ جو کعبے میں اعتکاف میں بیٹھی ہے یہ مرد نہیں، مستور ہے، پردہ دار ہے، عمران کی زوجہ ہے، علی کی اماں ہے۔ تو پھر یہ بازاری چٹائی بیٹھ بیٹھ کر ابو طالب کے ایمان کو کیوں بھونکتا ہے تو؟ یہ جو ابو طالب کی بیوی اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہے تو فیصلہ ہو گیا عمران اور رحمان کا گھر ایک ہے۔ ہاتھ
ہاتھ ابو طالب نے سلام کرے تھے ہاتھ حیدری. جی 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 عمران اور رحمان کا گھر ایک ہے، صحن ایک ہے، بات ایک ہے. 13 رجب کو دیوار، یہ میں کچھ میرے دوست ایسے ہیں، یا چلو میں سرگودے والے مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار سرگودے کا کوئی مومن میں دیکھ لوں نا تو میں خوشی سے پھٹ جاتا ہوں. یہ کہتے ہیں جی ہم کبھی جعفر کو دیکھ لینا، ہم بھی خوشی سے پھٹ جاتے ہیں. داد وہ بندہ نہیں دیتا جہاں علی نہیں ہوتا. جشن کا تعلق سننے سے نہیں ہوتا، منانے سے ہوتا ہے. سر مار کے جشن اور منایا جاتا ہے، یہاں پر دل دینا پڑتا ہے علی کے جشن میں. یہ لیکن صرف کہنے کی بات ہے. نہ میں کبھی پھٹا آپ کو دیکھ کر خوشی سے، نہ جناب کبھی شک ہوئے مجھے دیکھ کر خوشی سے. یہ کائنات کی پہلی اور آخری مثال ہے کہ کعبہ علی کو دیکھ کے اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے پھٹ گئے. جیتے رہو میرے چندہ، جیتے رہو میرے بیٹے، سلامت رہو میرے بھائی. حیات اچھے حیدری. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. 13 رجب کو دیوار شق کوئی مخدوم اندر تشریف لے گئی. 13 اندر، 14 اندر، 15 اندر. کیونکہ مریم کے لیے کھانا آتا، یار بات سمجھانی بھی پڑتی ہے نا، ذمہ داری ہے میری. مریم کے لیے کھانا آتا تھا آسمان سے، لیکن جب عیسیٰ دنیا میں آ گیا نا مریم کو بھوک لگی. اس نے آسمان کی جانب دیکھا، اللہ نے کھانا نہیں بھیجا، مشورہ بھیجا. جی 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 اللہ کہتے ہیں مریم جو کام ہم نے تم سے لینا تھا وہ لے چکے. اب مشورہ ہے کہ وہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اسے جا کے ہلا، تازہ کھجوریں گریں گی، خود بھی کھا، بچے کو بھی کھلا. جھولی اٹھا کر میں جشن والے دن حضرت امیر المومنین کا واسطہ آج میں اللہ کو دوں. نہیں ٹالتا میری وہ آج، چونکہ تیرا صادق مولا کہتے ہیں 3 دن اللہ نے جہنم بجھا دیتا ہے کہ یہ میرے علی کی خوشی میں میں کسی کو جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا. تو میں سرگودے میں جھولی پھیلا کر علی کے موالیوں سے علی کا واسطہ دے کے بات کا اجر مانگوں، میں دیں گے کیسے نہیں. جناب فاطمہ بنت اسد سے روایت ہے، بی بی کہتی ہے جب علی دنیا میں آ گئے نا میرے جھولی میں تو میں نے ہتھیلیاں ٹیکیں کہ اب جب عیسیٰ دنیا میں آ گیا تھا تو مریم کے لیے کھانا نہیں آیا، میرے لیے کہاں سے آئے گا. میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا کہ فہاتف بہاتف، ہاتف غیبی سے آواز آئی، تو مریم نہیں تو علی کی اماں ہے. سبحان اللہ. ہاتھ آج نہ چوے تھے پتہ نہیں قدر بلند ہو سے. ہاتھ اونچے حیدری. تو مریم نہیں، تو علی کی ماں ہے. مجھے 3 دن 3 راتیں میزبانی کا شرف دے، جنت سے کھانے. 3 دن آتے رہے تیری مخدومہ کے پاس. اچھا پہلی بات تو اب اس میں باتیں کتنی کریں اس کعبے کے اندرونی حالات کی نا کہ سارا دن لگ جائے. آپ بھی لطف میں رہیں گے، میں بھی لطف میں رہوں گا. پہلی بات تو سوچنے کہ یہ کہ چھوٹا بچہ بھی ہے، اگر مولوی جی تیرے جیسے ہیں تو ماں بھی ہے، دروازہ بند ہے، دیوار پھٹی ہوئی ہے، نہ بچہ خوف سے ڈرا، نہ ماں خوف سے کانپی. ٹھیک ہے نا جی. 13 14 15 3 دن پورے مکے کے مشرک اور کافر کعبہ کے گرد رہے کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے. دیوار شک ہوئی ہے، عمران کی زوجہ اندر گئی ہے، پھر دیوار مل گئی ہے. ہتھوڑے مارے گئے کعبہ کے تالے پر کہ تالا ٹوٹے. ہم اندر منظر دیکھیں، نہیں ٹوٹا تالا. جو تالا ہتھوڑوں سے نہیں ٹوٹا، تھک گئے ہو، جو تالا ہتھوڑوں سے نہیں ٹوٹا محمد کی جوتی کی چرچراہٹ کو سنا. شاباش. اللہ کے گھر کا تالا ٹوٹ کے زمین پہ گرا، دونوں کعبے کے در کھلے. اچھا اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ سمجھاؤ، چپ مجمع سے پوچھیں جی، دل کر گیا مسئلہ سمجھانے سے. آپ مجھے سمجھائیں کہ جب علی آئے زمین پر تو دیوار شک ہوئی. جب 16 رجب کو کعبے سے بہ رہے تو اصل دروازے سے. اس کا مطلب ہے دروازے کے ساتھ علی کا کوئی اختلاف نہیں. پروردگار آیا تو ادھر سے، جب کعبے سے باہر تو پھر اصل دروازے سے کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں بتایا ہے کہ وہ تمہاری مدد کو آنا چاہے تو اسے میرے گھر کی دیواریں نہیں روکتی.
ہاں بول 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 میرے ساتھ مدد فرما، تھوڑی سی میرے ساتھ تھوڑی سی مدد فرما. وہ کہیں بھی تو ہے، تو اسے بلائے تو وہ آ جائے گا. تو پھر پروردگار یہ اصل دروازے سے 16 رجب کو ظاہر کیوں کیا؟ اللہ کہتا ہے جب بھی ہے، اور میرا اللہ یہ جملہ میرا کھا نہ جائے، مجھ پر ظلم کریں گے یہ. اللہ کہتا ہے جب بھی کسی مالک کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو مالک سے ملاقات ہوتی ہے نا. جی مالک، اللہ کہتا ہے تم جب بھی میرا دروازہ بجاؤ گے ملاقات جلی سے نہیں علی سے ہو. اللہ اکبر. ہاتھ اونچے ہیں. جی 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 تھک گئے ہو میرے خیال میں، ہم سمیٹیں جی. اللہ اکبر. دروازہ کھولا، چھوڑ دوں میں؟ اچھا بسم اللہ. دروازہ کھولا جی، بسم اللہ جی. بلا تسبیح مخدومہ کے ہاتھوں پہ علی. کفار و مشرکین کا جم غفیر ہے، یہ بتایا نہیں جاتا. اور یہ بھی جھوٹی روایت ہے کہ جب علی کعبے میں ہے تو وہاں پر بت پڑے تھے. یہ بکر ابن ویل جیسے ملاؤن کی روایت ہے کہ علی کسی بڑے مکان میں نہیں آیا، بت خانے میں آیا ہے اپنے کا جرم چھپانے کے لیے. علی کے ساتھ یہ جرم لگا دیا ہے. بت کعبے میں رکھے گئے ہیں لیکن ہجرت کے بعد جب کعبے کے وارث اور کعبے کے محافظ ہی نہ رہے تو پھر انہوں نے بت رکھے. جب علی ہے تو کوئی بت خانہ نہیں تھا. چابی ابو طالب کے پاس ہے. جو پہلے پہنچ گیا اس کی کیا بات ہے؟ بت کدھر سے ہے؟ کوئی بت خطر نہیں. تو بت کدھر سے ہے؟ یہ ایسے بس بات ہی بن گئے اور ہم نے بھی لکھ دیا اس کے اوپر. نہیں نہیں، یہ جھوٹی روایت ہے. بار کیف مخدومہ کے ہاتھوں میں بلا تشبیہ علی. بی بی نے علی رسول کے ہاتھوں پہ رکھا. تیسرے دن علی نے آنکھیں نہیں کھولی، بند آنکھوں سے ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. ہاں السلام علیکہ یا حبیب اللہ. جتنے جوان بیٹھے ہو تو منت پہ کردہ علی دے اللہ علیہ ہتھاں دا واسطے جوان ہاتھ تھلے نہ کریا جے. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. علامہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا بابا جی بندے لکھنے پہ مجبور ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو بند آنکھوں سے علی نے محمد کو سلام کیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں پہلے بھی کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں. شاباش شاباش. حلالی دا ہاتھ اونچا ہے ادھری. بند آنکھوں سے. بندہ پہچانتا ہے آنکھیں کھول کے، علی نے پہچانا ہے بند آنکھوں سے. ٹھیک ہے. توریت سناؤں، زبور سناؤں؟ یہ جملہ تمہارا سنا ہوا ہے. انجیل کی تلاوت کروں کہ قرآن سناؤں؟ محمد فرماتے علی نے توریت کی تلاوت کی لیکن موسیٰ سے بہتر. اور میز تے ہاتھ مارا تے سرگودے تو داد لواں تے تہاڈی شان دے خلاف گل ہے. سرگودہ میز والا مجمع نہیں، گل والا مجمع ہے. جی 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 جی. علی رسول فرماتے علی نے توریت کی تلاوت کی موسیٰ سے بہتر، انجیل پڑھی عیسیٰ سے اچھی، قرآن کے زبور پڑھی داؤد سے بہتر، قرآن پڑھا مجھ جیسا. اللہ کرے ہر حلالی کے دل میں جملہ رکھ لوں میرے بھائی تو پھر یہ اڑ جائیں گے. یا رسول اللہ موسیٰ پہ تو نازل ہوئی تو علی نے موسیٰ سے بہتر کیوں پڑھی؟ رسول کہتے ہیں جب موسیٰ نے پڑھی تھی تو کلام اللہ کا تھا، زبان موسیٰ کی تھی. جب علی نے پڑھا تو کلام بھی خدا کا، زبان بھی خدا. اچاہت ہے دری. اور سورت مومنون کی تلاوت کی تھی علی نے مصطفیٰ سرکار کے ہاتھوں پہ 16 رجب کو. مولوی کہتا ہے یہ 3 دن کا بچے ایسے قرآن پڑھوا رہے ہیں. چل علی کا معجزہ نہ مان، محمد کے ہاتھوں کا معجزہ مان. جیسے محمد کے ہاتھوں پہ قبلہ پتھر بول پڑتے ہیں، وہاں بچہ نہیں بولتا. بہت رکھتا ہے. سورت مومنون کی تلاوت کی. اب بس سمٹ گیا میں اور آپ کے قریب آ گیا. پھر مجھے اجازت، پھر زندگی باقی تو ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی. رسول علی کے ہاتھوں پر، جناب فاطمہ بنت اسد پیچھے، رحمان کے گھر سے چلے عمران کے در تک پہنچے. رسول نے دستک دی. سرکار ابو طالب نے دروازہ کھولا. سامنے جناب مخدومہ فاطمہ بنت اسد، بی بی کے ہاتھوں پہ بچہ. ابو طالب نے نہیں پوچھا،
کہ تو کہاں رہی 3 دن، یہ بچہ کہاں سے لائی، یہ مریم تھوڑی ہے. ہائے 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 ہائے. جی مریم بطول ہے لیکن عبادت خانے سے نکالی گئی ہے. یہ بلائی گئی ہے، پتہ نہیں اس کا مقام بطول سے آگے کا ہے. جی اپنی مسند پہ سرکار ابو طالب بیٹھ گئے، اپنی مسند پہ مخدومہ. بی بی نے پہلو میں لٹا دیا اپنے بیٹے علی کو 3 دن کا لیے باظاہر. سرکار ابو طالب کہتے فاطمہ جی مولا تو 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے گھر میں اکیلی رہی ہے. بندہ تنہا اکیلے ایک لمحہ نہیں گزار سکتا، تو چپ کر کے کیسے بیٹھی رہی؟ بی بی کہتے سرکار میں بولتی رہی ہوں. کس سے؟ اس سے. اب سرگودا، ہاں جی سرگودا، جی جوان سدا سلامت رہو میرے چاند. یہ جو ہاتھ بلند ہے علی کو سلام کر رہے ہیں، یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہوں. کس سے بولتی رہی؟ اس سے. اٹھے جناب عمران مسند سے، بیٹے کو اٹھایا. اس سے؟ جی مالک کیا بولتا رہا یہ تیرے ساتھ؟ مجھے بات کھولنی پڑ گئی ہے. مجمع ہوتا نا سارا فقیہوں کا، فقہا کا، تو وہ مجھے بات کھولنے کی ضرورت نہ ہوتی کیونکہ بچے بھی بیٹھے یہ بھی سمجھیں. اب علی کی ماں وہ کلام شروع کر رہی ہے جو میری ماں کو بچہ پیدا کرنے کے 3 دن اجازت ہی نہیں. ہاں میری ماں کو اجازت نہیں، علی کی ماں کو اجازت ہے. بی بی کہتے ہیں سرکار جب میں اندر گئی، تنہائی تھی، یکتائی تھی، دیوار مل گئی، پھٹ گئی، شک ہوئی، پھر مل گئی. میرا دل گھبرایا، میں نے بھی ہتھیلیاں ٹیکی، اٹھوں دروازہ بجاؤں، کوئی آپ کو پیغام دے، آپ چابی لے کے آئیں، تالا کھولے، میں باہر نکلوں. جب میں نے گھبراہٹ کو محسوس کیا تو میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا کہ میرے حجاب عصمت سے یہی علی بولا. کیا بولا؟ کہتے اماں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھبرانا نہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. ہے یا حتی مطلع الفجر. جڑا بندہ چوپے ہو شیعہ دکھاتے تو نہ کٹاوے، چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں تو تیرے جشن منانے کا فائدہ کیا ہے؟ بی بی کہتے پھر چپ ہوا، پھر بولا اماں بالکل نہیں گھبرانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پھر چپ ہوا، پھر بولا اماں بالکل نہیں گھبرانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر چپ ہوا، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، ممبر میں سٹیج سیکٹری دے حوالے پہ کردا، یا علی مدد لیکن دعا مجھے ضرور دینی ہے. پھر چپ ہوا، پھر بولا اماں بالکل نہیں گھبرانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. پھر چپ ہوا، پھر بولا اماں بالکل نہیں گھبرانا. الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان. پھر چپ ہوا، پھر بولا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پھر چپ ہوا، پھر بولا اماں بالکل نہیں گھبرانا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اماں ڈرنا نہیں، دنیا بنانے والا بھی میں علی ہوں، دنیا مٹانے والا. بولا بولا سخیلا الکلندر. مومنین حضرات تشریف رکھو. قاری القصائد برہنہ مصائب پاکستان دی نامور ہستی ذاکر زوار غلام عباس فرید کا آمد پرسیال تشریف رکھ دیں. او خطاب فرمائے سن